تسلیما باروز بلند مل کے درود و سلام پڑھنے صلاۃ و سلام صلاۃ و سلام علیکہ سیدنا رسول اللہ وعلیہ وآلہ سیدنا اللہ باروز بلند سارے مل کے درود و صلاۃ و سلام علیکہ سیدنا رسول اللہ وعلیہ وآلہ سیدنا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وبارک وسلم اسلام ما اطاعت خلفۂ راشدین امام ما محبت آل محمد است بندہ پروردگار امت محمد نبی دوست داری چاری عالم تبع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی از مذہب رفاظ و خوارج اظہارن من کے سنی دوست دار جاری یارو لی خمسط القدسی بہا حد الخدا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وبلاہما والفاطمہ خلیفہ اول بلا فصل افضل الخلق افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق عکس حسن کمال محمد حضرت فاروق ذل جلال و جلال محمد حضرت عثمان ضیاء شمع جمال محمد حضرت حیدر بہار باغ خصال محمد خدایا بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کو خاتمہ کردہ و تبرت کنے القبول منو دست دامان آل رسول امدادکن نظر حرقا آزادکن گردین دنیا شاہدکن یا بوس عاصر رسول نادی علی جب مظہر العجائب تجد ہوعونا لک فی النوائب کل وہم امی سینجر بعظمتک یا اللہ وبنبوتك يا محمد وبولایتك يا علی گنج بخش فیض اعظم مظہر گل خدا ناقصہ تیری کامل لا رحمہ خدا کی کائنات کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم سب کو اس نشست میلاد میں اکٹھے ہو کے بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا ذکر و اذکار کرنا محنت کرنا دوست احباب کی کوشش کرنا ممتاز زمین کا انتظام کرنا آپ احباب کا آنا صدقہ اپنے نبی کے میلاد کا مالک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے حالات حاضرہ کے پیش نظر اتنا وقت میں کوئی ہمیں موقع بھی نہیں دیا کہ ہم درمیان میں کچھ انتظام کر سکتے اینڈ پروگرام کے ٹائم پر چٹور سے اطلاع ملی کہ ہمارے مہمان خطیب گرفتار ہو چکے ہیں پھر اسی تسلسل سے کہ جو شیڈول میں بنا تھا اسی کے تحت ہم اپنا گفتگو کر کے پروگرام سے بیٹھیں گے اور دعا کرتے ہیں جتنے بھی ناحق علماء اس وقت قید و بند کی صحبتیں کاٹ رہے ہیں اللہ اپنے نبی کے میلاد کا صدقہ انہیں رہائی عطا فرمائے جو آیا کریمہ موضوع سخن بنائی اسی کے تحت انشاءاللہ میں اپنی گفتگو تھوڑے سے وقت کے اندر سمیٹوں گا ساتھ دیجیے گا رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین توجہ کے ساتھ گفتگو سن لیں انشاءاللہ زیادہ بہترین ہوگا اس آیت کے اندر رب نے اپنی طرف سے دو چیزوں کا ہماری طرف ذکر فرمایا میں شارٹ کٹ گفتگو لے کے چلتا ہوں گا کہ آپ سمجھ بھی سکیں اور ٹائم بھی بچ جائے دو چیزیں رب نے اس آیت کے اندر ذکر فرمائی ہیں فرمایا ایک نور اور دوسری کتاب اب نور سے مراد یہاں پہ تیرے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے سارے مفسرین اکرام جتنے بھی مفسرین اکرام نے اس آیت کی تفسیر کی ساروں نے لکھا ہے
تفسیر کبیر و امام فخر الدین رازی نے لکھا ان المراد بنور محمد و بالکتاب القرآن، تفسیر بیضاوی کو اٹھاؤ، تفسیر سابی کو اٹھاؤ، تفسیر جلالین کو اٹھاؤ، قد جاءکم من اللہ نور و جعل محمد، حضرت عبداللہ ابن عباس کو اٹھاؤ، جنہوں نے ساری زندگی تیرے میرے آقا کی گود میں بیٹھ کر قرآن پڑھا، جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر قرآن پڑھا، جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کے حسن و جمال کو دیکھ کر قرآن پڑھا، جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کے انوار و تجلیات کو دیکھ کر قرآن سمجھا، جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کی زلفوں کی نورانیت کے کھلنے کے انداز دیکھ کے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، مصطفیٰ کی گود میں بیٹھ کے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، مصطفیٰ کی نورانیت کے جلوے دیکھ کے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، آج کا مولوی مکتب میں بیٹھ کر قرآن پڑھ کے مصطفیٰ کی مثلیت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، آج کا مولوی مکتب میں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے مصطفیٰ کے علم غیب پہ کھڑا ہو جاتا ہے، آج کا مکتب پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا مصطفیٰ کے حاضر و ناظر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، آج کا مولوی مکتب پہ بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہتا ہے۔ آپ دیکھ تو صحیح جنہوں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر قرآن پڑھا تھا، جنہوں نے مصطفیٰ کے حسن و جمال کو دیکھ کر، جنہوں نے مصطفیٰ کی نورانی ادائیں دیکھ کر قرآن پڑھا بھی تھا، قرآن سیکھا بھی تھا، قرآن سمجھا بھی تھا، قرآن سیکھ کر، قرآن پڑھ کر، قرآن سمجھ کر، قرآن پر عمل بھی کیا تھا، قرآن کی تعلیمات کو اجاگر بھی کیا تھا۔ رب تعالیٰ کی قسم ہے جب یہ غلاموں کا انداز تھا کہ مصطفیٰ کے حسن و جمال کو دیکھ کر یہ قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن سیکھتے بھی ہیں، قرآن سکھاتے بھی ہیں، قرآن سناتے بھی ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں، یہ انداز اتنے نرالے ہیں، اللہ ایسے کرنے والوں کو عزتوں کے تاج عطا فرما دیتا ہے۔ جن ہستیوں نے قرآن پڑھا تھا کبھی دامن خیرات پھیلا کے دیکھ سکتے، مات تو صحیح تیرے مانگنے میں کنجوسی ہے، تیرے مانگنے میں غفلت ہے نادان، مات تو صحیح مصطفیٰ کے قدموں سے جڑ جائے گا، اللہ کی عزتوں کے تاج عطا فرما دے گا۔ تفسیر ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و یعنی محمد، فرمایا کہ یہاں نور سے مراد کتاب نہیں ہے، یہاں نور سے مراد تیرے میرے آقا مصطفیٰ کی ذات ہے۔ چلو آؤ حدیث کی طرف چلتے ہیں، میرے مصطفیٰ کا مصباح حدیث کے اندر فرمان موجود ہے، ان ابی ہریرہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجب اللہ، حضور آپ کی یہ نبوت کب واجب ہوئی؟ یہ سوال و جواب تھا۔ بعض دفعہ میرے معمول کی نشست رسالت مآب میں اصحاب رسول بہتری کے لیے سوال کرتے تھے، میرے آقا ارشاد فرما دیتے تھے۔ یہ سوال تھا جناب ابو ہریرہ کا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لک النبوۃ، حضور آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی تھی؟ جھوم جا میرے آقا کا جواب سن کے میرے آقا نے فرمایا قال آدم بین الروح والجسد، آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، اللہ نے اس وقت بھی محمد کو نبوت کا تاج عطا کر دیا تھا۔ یہ سوال تھا۔ آؤ علامہ نبہانی کی طرف، انوار محمدیہ سیرت کا بہت بڑا چوٹی کا محدث ہے، سیرت نگار ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ علامہ نبہانی میں انوار محمدیہ کے اندر فرمایا قال كنت نورا بین یدی نبی قبل آدم علیہ السلام ب14,000 مرہ، فرمایا یاد رکھنا یہ تھا جناب ابو ہریرہ کا سوال جو مصطفیٰ سے ہوا تھا۔ حقیقت جاننی ہے میرے آقا کی نبوت کی، حقیقت جاننی ہے میرے آقا کی رسالت کی، حقیقت جاننی ہے میرے آقا کی نورانیت کی، تو آپ علامہ نبہانی کا بول دے، آپ فرماتے ہیں قال كنت نورا بین یدی نبی قبل آدم علیہ السلام ب14,000 مرہ، فرمایا یہ تو ابو ہریرہ کا جواب کہ مصطفیٰ نے دیا تھا، وہ سوال تھا، یہ جواب تھا، میرے آقا کی حقیقت نورانیت کیا ہے؟ فرمایا ابھی تو آدم علیہ السلام کے
40 سال پہلے تھا، نبی 40 سال بعد تھا۔ یہ تیرا آج کا جھگڑا ہے، یہ تیری آج کی بحث ہے۔ 40 سال پہلے بڑی تھے، 40 سال بعد تھا۔ نہیں والا نہیں، تو پیدا ہوا تیرے 40 سال گزرے، تیرے 40 سال کے بعد تیرے ذہن کے کیڑے میں یہ کیڑا داخل ہوا۔ اگر نہ یاد رکھ، رب نے تو 14,000 سال پہلے آدم سے بھی نبی کو نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، شیخ محمدی کا محدثین نے بھی لکھا ہے، بس اتنا ہی اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو سمیٹنے کی طرف لے چلتا ہوں۔ دیگر محدثین کی طرح جناب شیخ محمدی عبدالحق محدث صدیق نے بھی مطالعہ جنروا کے اندر نقل فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اور محدثین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ہمارے لیے دریافت کھول دیا، کہا یہ حدیث بیان کر رہی ہے نہ شمس و قمر تھا، نہ لیل و نہر تھا، نہ باغ و بہر تھا، نہ شجر و حجر تھا، نہ خشک و تر تھا، نہ جن و بشر تھا، نہ چادر آسمان کو ستاروں سے سجایا تھا، نہ چادر زمین کو سبزہ زاری سے سجایا تھا۔ ابھی کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ستا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا تھا؟ ایک خدا تھا، دوسرا نور مصطفیٰ تھا، یہ میرے آقا کا نور اتنا اعلیٰ تھا، اتنا عظیم تھا، اتنا بالا تھا، اتنا بے مثال تھا، اتنا بے مثل تھا کہ رب نے نوریوں میں بھی نبی جیسے نور کو نہیں بنایا ہے۔ یہ تیرے میرے نبی کی شان، جس نبی کے ملاد کے لیے ہم بیٹھے بابا۔ یہ روئے زمین تو ہتھیروں سے بھری پڑی تھی، کون سا ظلم تھا جو اس زمین پہ نہیں ہو رہا تھا؟ کون سی زیادتی تھی جو اس جگہ پہ نہیں ہو رہی تھی؟ کیا اس زمین پہ یہ ظلم نہیں ہوا باپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئے تو باپ کا ساتھ چھوٹ جاتا تھا؟ کیا اس زمین پہ یہ ظلم نہیں ہوا کہ بیٹی پیدا ہو تو باپ سر جھکا کے اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زمین پر گول کر دیتا تھا؟ اس زمین پہ ظلم ہوا۔ باپ مر جائے بڑا بیٹا اپنی ماں سے نکاح کو جائز سمجھتا تھا، اس زمین پہ ظلم ہوا۔ بیوہ کو ٹیشو کی مانند استعمال کر کے جس زمین کے اندر جیسے ٹیشو پھینکتے ویسے بیوہ کو پھینکا جاتا تھا، اس زمین پہ یہ ظلم ہوا تھا۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے دنگے فساد کھڑے ہو جاتے تھے، سال ہزار خون بہتے تھے۔ ناز کا دوس رسول کا میلاد منا رہا ہے، 12ویں کی رات جب تیرے میرے آقا نے نورانی قدم اس دھرتی پہ رکھا، تیرے میرے آقا کے قدم نہیں تیری رب نے جرت رکھی۔ ناز کا دوس رسول کا غلام ہے، یہاں شرک تھا، بدعت تھا، بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، بہنوں کا کوئی وقار نہیں تھا، ماں کا کوئی منصب نہیں تھا، باپ کا کوئی وقار نہیں تھا، رشتوں کی کوئی قدر نہیں تھی، عزیزوں کا پتہ نہیں تھا، خاندانوں کا پتہ نہیں تھا، تمیز نہیں تھی، تہذیب نہیں تھی، تمدن نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب میرے تیرے آقا نے قدم رکھا، اللہ نے سارے اندھیرے دور کر کے زمین کو بھی نورانیت عطا فرمائی۔ حق بنتا ہے آقا کا میلاد منائے کہ نہ منائے؟ زور سے بولو، حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ میں کہتا ہوں میلاد کو ماں منائے، جو پہلی بیچاری ذلیل ہو رہی تھی، جب مصطفیٰ آئے تو اللہ نے ماں کو بھی عزت کا مقام عطا فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے ادیان میں ماں باپ کے لیے کوئی حکم نہیں تھا، ضرور حکم تھا ماں باپ کی خدمت کے لیے، انصاف سلوک کے لیے، ایسے قرآن میں آیات موجود ہیں، لیکن جہالت اتنی تھی، ظلم اتنا تھا کہ لوگ اس طرف آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، جان بوجھ کر جاہل و نادان بن رہے تھے۔ لیکن جب تیرے میرے آقا آئے، ایک وقت تھا بیٹی پیدا ہوتی، باپ اپنے ہاتھوں سے کھڈا کھود کر بیٹی کو دفن کر دیتا ہے۔ میرے آقا آئے، حدیث کا مفہوم ہے، ایسے میرے ہاتھ ہے، یتنا والے ہاتھوں کو میرے آقا نے بلند فرمایا، اور میں بیٹی ایک ہو، دو ہو، چار ہو، 10 ہو، مفہوم حدیث ہے، اور میں جو اس کی پرورش کرے، تربیت کرے، تعلیم سکھائے، عقد کے قابل ہوں، عقد کر کے اپنے گھر بھیجے۔ جیسے یہ میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں جڑی ہیں، میرے غلام کو ایسے اللہ قیامت کے دن محمد کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اس واسطے کہنے ہیں نوری ازلی چین
سارے مل کے پڑھ لو کبھی والا آ گیا تھا ہاتھ چاہ کے سینے کا زور آ کے پڑھے چلو جنہوں میرے مصطفیٰ کریم کری آمدی خوشی ہے جنہوں میرے آقا کی آمدی خوشی جو بیٹھائے میرا سینے کا زور آ کے بولے کبھی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا ہاتھ چاہ کے کبھی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا کبھی والا آ گیا تھا سویرا ہو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم کریم آدھا چل کرتے اے بدو حاضر چہرے والے سونے اے بلدیاں زلفہ والے سونے محبوبہ آنیلیاں کھڑا والے سونے رب نے سب تو پہلا کیڑی چیز نو پیدا فرمایا کیڑی چیز نو تقدیم فرمایا تیرے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابی تیرے پیدا کرنے والے خالق نے تیری نعمتیں عطا کرنے والے مالک نے تینوں نسبت کرنے والے خالق نے تیرے نبی نے نور نو اپنے نور سے پیدا فرمایا پھر 12,000 سال تیرے نبی نے نور نو مقام قرب کی طرف منتقل فرمایا تیرے نبی نے نور کی طرف توجہ فرمائیے تیرے نبی نے نور تو رب نے عرش نو پیدا فرمایا رب نے کرسی نو پیدا فرمایا حاملین عرش نو پیدا فرمایا حاضرین کرسی نو پیدا فرمایا پھر تیرے مالک نے تیرے نبی نے نور نو مقام حد کی طرف منتقل فرمایا تیرے نبی نے نور کی طرف تیرے رب نے توجہ فرمائی ہے تیرے نبی نے نور تو رب نے شمس و قمر نو پیدا فرمایا روح قلم نو پیدا فرمایا مقام قرب جو مقام رجال کی طرف منتقل فرمایا 12,000 سال عرصہ گزر گیا رب نے تیرے نبی کے نور کی طرف توجہ فرمائی تیرے نبی کے نور تو رب نے عزت نو پیدا فرمایا رب نے علم و حکمت نو پیدا فرمایا پھر تیرے نبی کے نور نو رب نے مقام حیا کی طرف منتقل فرمایا جب تیرے نبی کے نور نو رب نے مقام حیا کی طرف منتقل فرمایا 12,000 سال عرصہ گزر گیا تیرے پیدا کرنے والے مالک نے تیرے نبی کے نور کی طرف توجہ فرمائی ہے پھر تیرے نبی کے نور کو نورانی قطرے آئے نے انہاں نورانی قطریاں جو تیرے پروردگار نے فرشتیاں نو پیدا فرمایا مرسلین نو پیدا فرمایا انبیاء کرام نو پیدا فرمایا پھر تیرے نبی کے نور نو 12,000 سال مقام ابدیت کی طرف منتقل فرمایا 12,000 سال عرصہ گزر گیا تیرے نبی کے نور کی طرف تیرے پروردگار نے توجہ فرمائی ہے اللہ نے اما آمنہ دی گود وچ نازل فرمایا ناز کریا کر مصطفیٰ دی غلامی تے فخر کریا کر مصطفیٰ دی غلامی تے آ جانا آجو میرے مصطفیٰ کریم آقا دے فرمان دے جملہ امام عبدالرزاق نے مصنف عبدالرزاق نے آپ نقل فرمانے نے امام بحقی نے دلائل النبوہ دے اندر نقل فرمایا آپ فرمانے نے دنیا والے ہو ودوہا دے چہرے والے آقا واللینڈیاں سلفہ والے آقا حامین دیاں کھلے والے آقا یاسین دے شیرے والے علم نشرہ دے سینے والے آقا علم نشرہ دے سینے والے آقا آپ نے فرمایا دنیا والی ہو رب نے چادریاں سنانو ستاریاں نال سجایا ہے محمدی نورانیہ دا صدقہ سجایا رب نے چادر زمینو سبزداری نال سجایا ہے محمدی نورانیہ دا صدقہ سجایا ہے رب نے نبیانوں پیدا فرمایا میں محمدی نورانیہ دا صدقہ پیدا فرمایا رب نے لوہا قلم پیدا فرمایا محمدی نورانیہ دا صدقہ پیدا فرمایا اے دنیا والے میرے پروردگار نے میرے 4 اجازتوں پیدا فرمایا میرے محمدی نورانیہ دا صدقہ پیدا فرمایا میری
سیدہ زہرا پیدا فرمایا، میرے حسنین پیدا فرمایا، میرے سیدہ پاک پیدا فرمایا، اشاریہ چینا پیدا کی دنیا نے تیرے نبی کی نورامیت صدقے عطا فرمایا۔ بے سارے پڑھ لے کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، کملی والا آ گیا، تھا سویرا زمانے بھر کا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں ہم جن کی کھا رہے ہیں، انہیں دو گیت گا رہے ہیں، کملی ہاتھ چاہتے کملی والا آ گیا، تھا سویرا نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے کہ عرش کی شام آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہے فرشتوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے چمکی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، کملی والا آ گیا، تھا وما ارسلناک الا رحمۃ نفس کیا کر مصطفیٰ کی غلام مصطفیٰ، رب نے میرے مصطفیٰ کو اتنا بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث کا مفہوم عرض کر کے دلائل النبوہ میں امام باقی نبی لکھا، دیگر محدثین نے بھی لکھا، تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے، حدیث بڑی کرتی ہے لیکن اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں، مفہوم عرض کر دیتا ہوں، اختصار کے ساتھ کیا مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے منبر پر جلوہ گر ہو کے کہا تھا، لوگوں اپنی زبانوں کو لغام دیا کرو، رب نے پوری روح زمین میں محمد سے کسی کو بہتر نہیں پیدا فرمایا۔ غور سے بولو سبحان اللہ۔
مجھ سے بہتر کوئی مائی کا لال نہیں ہے۔ دنیا والوں زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو، جیسے تمہارے رب نے محمد کو بہتر بنایا ہے ایسے تمہارے رب نے محمد کے آبا و اجداد کو بھی بے مثال بنا دیا ہے۔ اور میں اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھو، میں بھی بہتر، میرے آبا و اجداد بھی بہتر، اتنے بہتر امام باقی فرماتے ہیں میرے تیرے آقا مصطفیٰ نے فرمایا رب نے کائنات کے اندر میں محمد کے نور کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ حضرت آدم ابن منتقل فرمایا جناب آدم سے جناب شیش کی طرف منتقل فرمایا، جناب شیش سے پاک خوشو اور پاک رحموں کی طرف رب نے محمد کے نور کو منتقل فرمایا۔ چلتے چلتے حضرت عدنان سے آج سے نزار سے فضل سے الیاس سے مدرکہ سے حزیمہ سے زمانہ سے غزل سے مالک سے قرب سے غالب سے روح سے قلم سے خلا سے بلال سے موسیٰ سے مناب سے حاشم سے عبدالمطلب سے عبداللہ سے آمنہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے اے دنیا والو مجھ سے اس نور کا ظہور ہوا جس سے رب نے روح زمین کو روشن فرما دیا تھا۔ یہ رب نے نور ظاہر فرمایا تھا۔ دنیا میں تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، دنیا کے پردے تھا کیا؟ اے انسانیت کی رات ناپ کر میرے آقا کی عزت و عصمت پہ ہاتھ ڈالنے والوں سے دیکھو تو صحیح تمہاری انسانیت تھی کیا؟ میرے آقا کی آمد سے پہلے جس انسانیت کا دنیا کیا تھا؟ یہ کیا تھی انسانیت؟ یہ تھی انسانیت کہ جس ماں نے نوما اپنی کوکھ میں اٹھائے رکھا، باپ مر جائے تو اسے نکاح کر لینا۔ یہ تھی انسانیت۔ نہیں، انسانیت کو بھی سہرا دیا ہے کہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ لہذا پھر حق ہے مصطفیٰ کا میلاد منانے کا کہ نہیں ہے؟ زور سے ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں ناز کیا کرو اور واپسی کی طرف چلتا ہوں۔ ناز کیا کرو، اللہ نے تمہیں یہ صادق عطا کی ہے، اور ساتھ ناز کے اپنی طرف توجہ کرو، پلٹو واپس اپنے آقا کی سیرت و سنت کی طرف۔ میلاد والے آقا نے فرمایا تھا قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں محبت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب میرا غلام زمین پہ جھکتا ہے، قیام کی حالت میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، جیسے جیسے یہ ارکان نماز ادا کرتا ہے اللہ محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا ناپ تول میں کمی نہ کرنا، کیوں جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کسی کا حق نہ مارنا، کسی کے حق کی طرف نظر نہ رکھنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماں باپ میرے لیے جنت ہے، رحمت ہے، ذریعہ قرب الہی ہے۔ اے میرے غلام، اگر مسکرا کے ایک نگاہ بھی اپنے ماں باپ کو دیکھے گا اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ پلٹو واپس، تم نے یورپ کی بیٹی با کر کے دیکھ لی، تم نے آج کے نام نہاد عرب کے پیچھے بھی چل کے دیکھ لیا، تم نے اپنے ساتھ دوست ایشیا ممالک کی بیٹی با کر کے دیکھ لی، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ حاصل کہاں ہوگا؟ یا رب کے قرآن سے ہوگا یا محمد کے فرمان سے ہوگا۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ اپنے آقا علیہ السلام کے احکام کی طرف۔ انشاءاللہ یہ یقین کامل ہے اس انداز میں میلاد منا کے جب سارا سال بسر کریں گے اللہ سارا سال ہمیں رحمتوں کے دامن میں جگہ عطا فرمائے گا۔ راہے کے دوران گفتگو جو بھی صدق کے لسانی سے جیسے ذل سرزد ہوئے جو قابل گرفت ہے، صدقہ اپنے نبی کے آل پاک کا، صدقہ اپنے نبی کے اولاد پاک کا، صدقہ اپنے نبی کے صحابہ پاک کا معافی کا طلبگار ہوں۔ علماء کی موجودگی میں جو سبق سنایا علماء نے قبول فرمایا، دعا ہے کہ اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔